رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. باعث الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. انسان کی زندگی میں توحید کے اثرات اس عنوان کے ذیل میں کل سے جو گفتگو کا سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع ہوا، عرض کیا کہ توحید اس مرکز اور محور کا نام ہے جس پر انسانی زندگی کی ہر اصل اور فرع آ کر پلٹتی ہے. انسان اگر اپنے وجود کا جائزہ لے تو کسی تین میں سے ایک اینگل اس کے اندر پایا جائے گا. بعین معنی کی انسان اگر اپنے وجود میں آ کے غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے تو کبھی اپنے وجود میں کچھ عقائد کو پاتا ہے، کچھ باتوں کو پاتا ہے جسے وہ مانتا ہے. اگر اور زیادہ غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا وجود ہمراہ ہے کچھ اعمال کے ساتھ.
اور جب اور غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کچھ صفات بھی ہیں جو انسان کے وجود میں موجود ہیں۔ تو انسان انہی تین چیزوں کا ایک مجموعہ ہے۔ کچھ اصول اور قوانین ہیں، کچھ اعمال اور رفتار ہیں، کچھ اخلاق اور کردار ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں، انسان کی صفات اور اس کا کردار، اس کو بننے کے لیے اسے اعمال اور رفتار کی ضرورت ہے۔ یعنی انسان کے اعمال اس کے کردار کو بناتے ہیں، انسان کی رفتار اس کے کردار کے اندر مؤثر ہوتی ہے۔ جیسی ہماری رفتار ہے ویسے ہی ہمارا کردار بنے گا۔ ہم اگر بار بار کوشش کریں گے سچ بولنے کی تو پھر سچائی ہماری صفت بن جائے گی۔ اگر بار بار ہم کوشش کریں گے کسی کی مدد کرنے کی تو پھر مدد کرنا ہماری صفت بن جائے گی۔ اگر ہم بار بار کوشش کریں گے قرآن کو تلاوت کرنے کی تو پھر قاری قرآن ہماری صفت بن جائے گی۔ اگر ہماری عملی زندگی میں بار بار ہم نماز کی طرف راغب ہوں گے تو پھر ہماری صفت نماز گزار ہو جائے گی۔ اور اگر بار بار ہم زندگی میں اپنے آپ کو عزاداری کی طرف لے کے جائیں گے تو پھر ہماری صفت عزادار ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری زندگی میں جو بھی صفات ہیں، ان سب کا مقدمہ اور ان سب کا پیش خیمہ ہمارا عمل ہے، ہماری رفتار ہے۔ اور عزیزوں، ہمارا عمل بڑا مؤثر ہوتا ہے ہمارے کردار کے اوپر۔ کوئی انسان یہ کہہ کے نہیں گزر سکتا کہ میرا جو بھی دل چاہے میں کر لوں گا اور میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ بے شک ایسا نہیں ہے۔ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہماری صفات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ روزانہ ایک کام کو کرنا شروع کر دیں تو کچھ دن کے بعد وہ کام آپ کی عادت بن جاتی ہے، آپ کی صفت بن جاتی ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری صفات ہمارے عمل کا، ہماری رفتار کا نتیجہ ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ انسان اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ صفات ہیں جو اس کو آگے دوسروں کے سامنے پہچانواتی ہیں۔ اسی لیے آپ کسی کے بارے میں آپ پوچھئے، فوراً سامنے والا اس کی صفات کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ فلاں صاحب کی بات کر رہے ہیں جو ایسے ہیں، جو ایسے ہیں، جو ایسے ہیں۔ ہماری صفات ہماری پہچان کا سبب بنتی ہیں۔ تو انسان کو بڑا خیال کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اپنی صفات کو آگے منظم کرے۔ کیسے صفات کو منظم کیا جا سکتا ہے؟ صفات کو منظم کرنے کے لیے اپنے اعمال اور اپنی رفتار کو منظم کرنا پڑے گا۔ جب انسان اپنے اعمال کو مرتب اور منظم کرتا ہے تو خود بخود اس کی صفات بھی منظم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو کیسے منظم کرے۔ کہا دیکھو، اعمال کو منظم کرنے کے لیے تمہیں ایک عقیدے کے اوپر صحیح سے قائم ہونا پڑے گا، اور اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ توحید۔ تو آپ نے غور فرمایا، عقیدہ توحید انسان کے ہر عمل میں اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی جیسی انسان کی توحید ہے ویسا اس کا عمل ہوتا ہے۔ البتہ وہ توحید نہیں جو اس نے الفاظ کے ذریعے رٹی ہے، بلکہ وہ توحید جس کی معرفت حاصل کی ہے اور اس کے اوپر ایمان لے کے آیا ہے۔ یعنی دو مرحلے ہیں توحید کو لے کر ہمارے سامنے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی
جے دن بھی ہمارے پاس فرصت ہے ان دونوں مرحلوں کے اوپر گفتگو کی جائے۔ پہلا مرحلہ توحید کی معرفت، دوسرا مرحلہ توحید پر ایمان۔ اگر یہ دو مرحلے پورے ہو گئے تو آپ یقین مانیے کہ تیسرا مرحلہ جو عمل ہے وہ خود بخود موجود ہو جائے گا، اور جب عمل توحیدی ہو جائے گا تو پھر صفات بھی توحیدی ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ کائنات کی ہستیاں جو توحید مجسم تھیں، انسان جب ان کی معرفت کو دیکھتا ہے تو توحید کی اعلیٰ ترین مثال ہوتی ہے۔ انسان جب ان کے ایمان کو دیکھتا ہے تو توحید کا اعلیٰ ترین ایمان وہاں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے جب ان کی عملی زندگی کو آ کے دیکھا جاتا ہے تو انبیاء اور اولیاء کی زندگی بھی ان کی زندگی کے سامنے چھوٹی نظر آتی ہے۔ اسی لیے ان کی زندگی کے بعد جب ان کی صفات کے اوپر نظر ڈالی جاتی ہے تب ان کے صفات انسانی صفات نہیں ہوتے، توحیدی صفات ہوتے ہیں۔ اور عجب توحیدی صفات ہوتے ہیں کہ پروردگار ان کے صفات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ کبھی ان کی زبان کو لسان اللہ کہتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں کو ید اللہ کہتا ہے، کبھی ان کی آنکھوں کو عین اللہ کہتا ہے، کبھی ان کے پورے وجود کو آ کے نفس اللہ کہتا ہے۔ پروردگار کیوں ان کی صفات کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ صفات توحید ہیں۔ صفات توحید کے لیے رفتار توحیدی چاہیے، اور رفتار توحیدی کے لیے معرفت اور ایمان توحیدی چاہیے۔ تو جب تک انسان معرفت توحیدی حاصل نہ کرے اور توحید کی معرفت حاصل نہ کرے، اور میں نے عرض کیا کہ صرف معرفت نہیں بلکہ اس پر ایمان بھی لے کے آئے۔ اسی لیے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کی کہانی کو نقل کیا کہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ قرآن نے آ کے ان کی زبانی کہا قالت الاعراب آمنا، عرب کے گروہ نے آ کے نبی سے کہا یا نبی اللہ ہم ایمان لے آئے۔ قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دی اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ بھی ایمان نہیں لے کے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ابھی یہ ایمان لے کے نہیں آئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان ان کے قلبوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ بل قولوا اسلمنا، بلکہ اے نبی ان سے کہیے یہ کہیں کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں۔ کیونکہ اسلام ایک زبانی مسئلے کا نام ہے، ایمان ایک قلبی مسئلے کا نام ہے۔ توحید کی معرفت اگرچہ ہر کام سے پہلے ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہی ہے کہ انسان توحید کی معرفت حاصل کرے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ معرفت حاصل کرنے کے بعد اس معرفت کے اوپر ایمان بھی لے کے آئے۔ اسی لیے عزیزوں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے توحید کے ماننے والے موجود ہیں، ہمیشہ توحید کے پرچم کو بلند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، توحید کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو فرزندان توحید کہتے ہیں، جگہ جگہ پر یہ توحید کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، یہ توحید کی معرفت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب انسان ان کی عملی زندگی میں اتر کے آ کے دیکھتا ہے تو عجیب باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے گھر تو مرکز توحید سے کافی نزدیک ہیں، یہ اپنے آپ کو مرکز توحید کا رکھوالا سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مرکز توحید کا پوری طرح سے وامدار سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کی زندگی کو آگے اٹھا کے دیکھا جاتا ہے تو توحید سے بڑی دور نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توحید ان کا لخلقہ زبانی تو ہے لیکن توحید پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ کیا مکے اور حجاز میں رہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان توحیدی ہو گیا ہے؟
یا مکے اور حجاز سے دور رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان توحید سے دور ہے؟ توحید کسی مکان کا نام نہیں ہے، توحید کسی زمانے کا نام نہیں ہے، توحید ایک پاک اور خالص معرفت کا نام ہے کہ جب انسان کے دلوں میں اترتی ہے اور ایمان کے ساتھ ملتی ہے تو عمل کا ایک ایسا پیڑ اگتا ہے کہ پوری کائنات اس سے آ کے استفادہ کرتی ہے۔ قرآن جسے بابرکت درخت کہتا ہے، قرآن جسے تعبیر کرتا ہے کہ ایک ایسا درخت ہے کہ جو آسمانوں تک پھیلا ہوا ہے، یہ درخت توحید ہے۔ عزیزوں، توحیدی معرفت کی ابتدا انسان ایک سادے جملے سے کرتا ہے، اور اس سادے جملے کا نام ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ لا الہ پوری طرح سے انکار کیا جا رہا ہے، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے۔ محدود کر دیا گیا ہے، حصر کر دیا گیا ہے معبودیت کو اللہ کے اندر۔ کون اللہ؟ وحدہ لا شریک لہ، جو واحد بھی ہے، احد بھی ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، کوئی کائنات کی شے اس کی مثل نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن نے انکار مثل کیا ہے، انکار مثل نہیں کیا ہے، انکار مثل کیا ہے، انکار مثل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنے وقت پہ آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ تو بہرحال اس ایک جملے سے توحید کا کارواں اور توحید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ علماء جب اس توحید کی وضاحت کرتے ہیں تو فرماتے توحید یعنی عقیدہ اس بات کے اوپر کہ وہ ایک ہے، اور عمل اس طریقے سے کہ اس کے ایک ہونے پر گواہی دے۔ اور فرمایا آپ نے، یعنی تنہا اس بات کا عقیدہ ہو جانا کہ وہ ایک ہے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارا عمل بھی اس عقیدے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارا عمل ہمارے عقیدے کی تائید کرے، ہمارا عقیدہ ہمارے عمل کی پشتبانی کرے۔ علماء نے اسی لیے توحید کو آ کے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ کہا توحید یا نظری ہوتی ہے یا عملی ہوتی ہے۔ توحید یا نظری ہوتی ہے یا عملی ہوتی ہے۔ یعنی توحید کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کا پورا رابطہ ہماری عقل اور ہمارے ذہنوں سے ہے۔ انسان آئے، غور کرے، سوچے۔ کتنی زیادہ ہمارے پاس روایات ہیں جو انسان کو دعوت دیتی ہیں، انسان تو غور کیوں نہیں کرتا؟ اے انسان تو سوچتا کیوں نہیں ہے؟ افلا یتدبرون، کیوں یہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں؟ قرآن بار بار تاکید کر رہا ہے کہ غور کرو، سوچو، سمجھو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا مزاج مادی دنیا میں غور و فکر کرنے کے بجائے تقلیدی بن جاتا ہے۔ وہ چیزیں جہاں تقلید نہیں بھی کرنا چاہیے وہ تقلید کرنے لگتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ کے معاملات کتنے عجیب ہو چکے ہیں۔ جہاں ہمیں غور و فکر سے کام لینا ہے وہاں ہمارا مزاج تقلیدی بن گیا ہے، اور جہاں ہمیں تقلید کرنا ہے وہاں ہمارا مزاج سوال و جواب کا بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ہمارے معاشرے میں سوال
توحید کو لے کے ہوتے ہیں. ہمارے جوانوں کے ذہن میں توحید کو لے کے کتنے سوال آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری توحید تقلیدی ہو چکی ہے. فلاں نے یہ کہہ دیا مان لیا، اس نے یہ کہہ دیا مان لیا، اس سے یہ سن لیا، اس کے اوپر ایمان لے آئے. ایک بار اکیلے بیٹھ کے غور نہیں کیا ہے کہ اس نے جو کہا تھا، دوسرے نے جو کہا تھا، دونوں باتیں تو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، لیکن غور ہی نہیں کیا. اس پر بھی ایمان لے آئے، اس پر بھی ایمان لے آئے. زندگی اسی تزاحم میں آگے گزرتی چلی جاتی ہے. خود انسان متوجہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی توحید کو کتنا بگاڑ دیا ہے. تو توحید جو ایک درسگاہ نظری ہے، جہاں پر انسان کو سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے، غور و فکر کر کے قدم رکھنا چاہیے، وہاں پر اس نے اپنا ماحول تقلیدی بنا لیا ہے. سنی سنائی باتوں کے اوپر اپنے ایمان کے کارواں کو آگے بڑھاتا رہتا ہے. لیکن جہاں اسے تقلید کرنا چاہیے، اب آپ وہاں کا ماحول آ کے دیکھیں، وہاں سوالوں کی لائن لگی رہتی ہے. یہ فتویٰ کیوں دیا گیا، یہ فتویٰ کیوں ایسے دیا گیا، انہی نے یہ بات کیوں کہی. اب یہاں ہمیشہ کیوں اچو اچرا کا بازار گرم رہتا ہے. جبکہ یہ بھول گیا، یہ سائل نہیں ہے، یہ مقلد ہے. تقلید کرنے والے کا کام ہوتا ہے کہ پہلے سوچ سمجھ کے عقل کے سائے میں آئے، ایک ایسے انسان کو چنے کہ جو علم کے اعتبار سے، تقوی الہی کے اعتبار سے سارے علماء میں اعلیٰ درجے کے اوپر ہو. اور جب اس بات کو سمجھنے کے بعد اس کی تقلید میں آئے تو پھر جہاں جہاں وہ جو کہتا رہے چپ چاپ اس کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آئے. تو آپ نے غور فرمایا کہ علماء جو یہ توحید کے دو شعبے بیان کر رہے ہیں، توحید نظری اور توحید عملی، اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. تو توحید نظری یعنی ہم فکری اعتبار سے، ہم عقلی اعتبار سے آئیں اور اس بات کو سمجھیں اور اس بات کے اوپر غور کریں کہ توحید میں کیا کیا چیزیں ماننے والی ہیں. تو توحید نظری یعنی وہ قوانین جس کو ہمیں ماننا ہے، اور اس کے بعد نوبت آتی ہے توحید عملی کی. توحید عملی یعنی جب ہم عمل کے میدان میں اتریں تو ہمارا عمل اسی عقیدہ توحید کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی ہمارا عمل ہمارے عقیدے کا انکار نہ کرے، ہمارا عمل ہمارے عقیدے کو پامال نہ کرے، ہمارا عمل ہمارے عقیدے سے آ کے ٹکرائے نہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان پر تو وحدہ لا شریک لہو ہو لیکن زندگی مشرکانہ ہو. عزیزوں، شاید آپ کو تعجب ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انشاءاللہ آپ ان آیات کو دیکھ کر آئیں گے اور ایک بار قرآن سے مراجعہ کیجئے گا. سورہ مبارک یوسف کی آیت نمبر 104 سے لے کر 109 تک کے ایک بار مطالعہ فرمائیے گا. دیکھیے گا قرآن کس طرح سے اس حقیقت کو آگے بیان کر رہا ہے کہ اے نبی، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو زبان کے اوپر تو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ نظری طور پر توحید کو مانتے ہیں، لیکن جب عمل کے میدان میں اترتے ہیں تو ان کے کام مشرکانہ ہوتے ہیں. ان کے کام اس بات کو دکھا ہی نہیں رہے ہوتے کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں، کیونکہ ان کا عمل ان کے عقیدے کی پشتبانی نہیں کرتا. ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، ان کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے. تو کس طرح سے اسے ہم آہنگ کیا جائے، کس طرح سے ان دونوں چیزوں کا آپس میں ملایا جائے، یہی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے.
کہ انسان پہلے آئے غور کرے توحید نظری میں. اسی لیے سورہ مبارک توحید کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا تاکہ انسان اپنی زندگی کے مرکز اور محور کو توحید پہ لا کے روکے. عزیزوں، غور و فکر کرنا انسانی امتیاز ہے. اگر غور و فکر کرنے کو انسان سے لے لیا جائے تو پھر یہ چلتا پھرتا جانور تو ضرور ہوگا، انسان نہیں ہوگا. اگر آپ کسی چیز سے اس کی خاص صفت کو لے لیجئے، اگر آپ اس سے اس کی خاص صفت کو لے لیں تو پھر وہ چیز نہیں رہ جائے گی. انسان بہت سی صفات کا مجموعہ ہے، لیکن بہت سی صفات میں تنہا ایک ایسی صفت ہے کہ جو اس کا امتیاز ہے. باقی صفات تو سب کے پاس موجود ہیں. انسان بولتا ہے، بہت سے جانور ہیں بولتے ہیں. بہت سی صفات انسان کے پاس موجود ہیں جو دوسروں کے پاس بھی موجود ہیں. اب یہ صفات جو دوسروں کے پاس بھی موجود ہیں، قطعاً یہ صفات انسان کا امتیاز نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتیاز اس صفت کو کہا جاتا ہے جو فقط اسی ذات کے پاس موجود ہو. اس ذات کے پاس، انسان کی ذات کے پاس ایک صفت موجود ہے جو دیگر موجودات کے پاس نہیں ہے، جسے صفت تعقل کہتے ہیں. یہ صفت تعقل انسان کو دوسری چیزوں سے الگ کر دیتی ہے. اب اگر انسان اس تعقل کا سہارا نہ لے تو پھر وہ جانوروں کے ساتھ اس کا شمار ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا، آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے انسان موجود ہیں جو ظاہری طور پر تو انسان ہیں لیکن باطن میں جانور ہیں. اور یہ آج سے محسوس نہیں ہے، تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے. تاریخ کا وہ زمانہ کہ جس زمانے کی یاد منانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، میری بات کی بہترین مثال ہے کہ کہنے کے لیے تو وہ انسان تھے لیکن جانوروں سے بھی بدتر تھے. ہاں عزاداروں، ایام ازا کتنی تیزی سے یہاں تک کہ پہنچ گئے. عاشور گزر گیا اور آج 12 محرم کا دن آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ دن کتنا قیامت کا دن ہے. کاروان حسینی آج ہی کے دن اس سرزمین پہ پہنچا ہے جہاں کبھی زینب بڑے احترام سے آئی تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا متقیان نے ارادہ کیا کہ مدینے سے کوفے آئیں اور کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنائیں، تو پھر علی کے ساتھ ساتھ علی کا خاندان بھی کوفے آیا. لیکن انداز بڑا الگ تھا. اس طرح سے مخدرات عصمت و طہارت جب کوفے سے نزدیک ہوئیں تو مولا نے کہا انہیں ابھی روک دو، جب رات کی تاریکی ہوگی تب زینب کوفے میں داخل ہوں گی، تاکہ لوگ اس بات کا احساس نہ کر پائیں کہ زینب کس طرح سے کوفے میں داخل ہوئی ہیں. ہاں عزیزوں، کتنا علی نے اہتمام کیا تھا زینب کے پردے کا، علی نے کتنا اہتمام کیا تھا زینب کی عصمت کا، لیکن زینب کو وہ کوفہ یاد تھا. ہاں عزاداروں، آج کوفے کو دیکھ کے زینب نے کیا سوچا ہوگا جب زینب کو اس طرح سے کوفے کے اندر داخل کر دیا گیا. تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا کارواں
کوفے کے اندر داخل ہوا تو عجب ماحول تھا، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اپنی چھتوں کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے کربلا میں مخدرات عصمت و طہارت کا کارواں لٹا ہوا کوفے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ سوچیں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب کوفے کی دیواروں کے اوپر نظر دوڑائی ہوگی تو ایک مرتبہ وہ کوفہ یاد آ گیا ہوگا جو علی کے زمانے کا کوفہ تھا۔ ہاں، بی بی نے اسی وجہ سے جب وہاں پر گفتگو شروع کی، اسی لیے زینب نے علی کے لہجے کو اختیار کر کے بتا دیا کہ اے کوفیوں، کیا تم اس لہجے کو بھول گئے ہو؟ یہ اسی علی کا لہجہ ہے جو کسی زمانے میں اس کوفے کے اوپر سلطنت کیا کرتے تھے۔ ہاں عزاداروں، جناب زینب نے علی کے لہجے میں گفتگو کر کے ایک پیغام اور بھی پہنچا دیا کہ اے کوفے والوں، اگر زینب اپنے اختیار سے آ کے کام کرنا شروع کر دے تو اپنے لہجے کو بھی پردے میں رکھ لے گی، لیکن مرضی پروردگار کے آگے زینب نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اسی لیے جب اس شقی نے آ کے سوال کیا، اے زینب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ توحید کے مزاج کے اوپر پروردہ زینب نے ایک ایسا جواب دیا کہ تاریخ بھی آ کر حیران رہ گئی۔ اے ابن زیاد، تو کیا کہہ رہا ہے؟ ما رأیت الا جمیلہ، زینب نے تو پروردگار کی خوبصورت جلووں کے علاوہ کچھ اور دیکھا ہی نہیں۔ ہاں، زینب جب دوسرے اعتبار سے نظر کر رہی ہیں تو قتل حسین زینب کے لیے ایک جمیل اور ایک خوبصورت واقعہ ہے، لیکن جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ایک مصیبتوں کا دریا ہے۔ ہاں عزاداروں، کس طرح سے جناب زینب نے صبر کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ اسی لیے تاریخ لکھتی ہے کہ جب دربار ابن زیاد میں ایک مرتبہ ابن زیاد نے سید سجاد کی طرف دیکھا اور آ کے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا نام علی ہے۔ عجب، شقی نے پلٹ کے عجیب جملہ کہا کہ علی کو تو خدا نے کربلا میں قتل کر دیا، بس یہ سننا تھا کہ سید سجاد آگے بڑھے، ایک جملہ کہا، اے شقی، یہ پروردگار ہے جو انسانوں کی جانوں کو لیتا ہے، تو نے ظلم کیا ہے اور قیامت کے دن تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بے شک وہ میرا بھائی تھا جسے تو نے ظلم کے ساتھ قتل کر دیا، میں اسی کا بھائی ہوں۔ ہاں عزاداروں، سید سجاد کو ابھی اور ظلم سہنا ہے، لیکن سید سجاد نے علی کا نام لے کر شاید یاد آیا ہو کہ جب بھیا علی اکبر میدان میں گئے تھے تو کس طرح سے بابا نے صبر کیا تھا۔ بس ایک جملہ کہوں گا، مولا آئیے، جب علی اکبر کو میدان میں بھیجا تھا تب آپ کے ساتھ زینب بھی تھی، دونوں نے مل کے صبر کیا تھا، لیکن آج سید سجاد جب دربار میں لائے گئے ہیں، جب بازار میں لائے گئے ہیں تو زینب تنہا ہے، کس طرح سے مصائب کو برداشت کر رہی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، ماتم حسین۔